وہ میرے عشق ہوتے تھے یا کہیں میرے افیئر ہوتے تھے، شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں ان سے میں کیا کرتا تھا کہ دیکھیں آج کل میرا تو وہ ہنستی ہوتی تھی اور مجھے کہتے چلو بکواس کرتے ہو کمینے. آپ زندگی میں، آپ کی زندگی میں 10-20 عورتیں تو آ جاتی ہیں، یہ لڑکیاں آ جاتی ہیں، آپ سب کے ساتھ تو شادی نہیں نہ کر سکتے. ہاں وہ قصہ ہے پارینا، یہ بھی آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن وہ بہت پرانی بات ہے. پارینا شادی سے پہلے بہت میرا جو تعلق ہے اپنی بیوی سے یا بچوں کے ساتھ وہ ہر دوسری عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی کام کے لیے کمپرومائز کرتی ہے یا سمجھوتا کرتی ہے یا کسی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے تو وہ لڑکی قصوروار ہے فردوس صاحب یا سسٹم کو بلیم کریں گے؟ نہیں، لڑکی قصور، یہ ذاتی چیز ہے نا. اگر آپ دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اگر مجھ میں پوٹینشیل ہے، کسی لڑکی میں ہے، کوئی لڑکی اگر ٹیلنٹڈ ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دقت تو ہوگی، لیکن جب وہ ارادہ کر لے، کوئی بھی بندہ، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں میں کوئی بندہ ہے، بندی جو بھی ہے، عورت ہے مرد ہے، جو بھی لڑکا ہے لڑکی، ہم اگر اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیں، حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو ہماری بڑی عزت ہوتی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی اور کی مثال تو نہیں دیتا، میں عظمیٰ آپا کی، عظمیٰ گیلانی کی، ٹھیک، ہمارے ساتھ ساری زندگی انہوں نے کام کیا اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ. بڑی ڈگنیٹی. میں نے رفیع تھی، بڑی اچھی آرٹسٹ، ایون روحی بانو. تو آپ کا ایک دیکھیں نا، آپ ذاتی عمل ہے. میں مثلا کسی، جب میرا لڑکپن تھا، شادی وادی نہیں ہوئی تھی، تو میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا، اگر کوئی مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، کوئی خاتون، میں اس سے مطلب ہے ایک تعلق سلام دعا کا بھی ہوتا ہے نا. آپ ویسے ہی، میں آپ کے ساتھ مثلا بات کرتا ہوں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، تو چاہے آپ مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، تو میں آپ سے اگر ایک دوستی کرتا ہوں، میرا آپ سے ایک انٹریکشن ہو جاتا ہے، میں آپ سے اپنی دل کی باتیں کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ میرا آپ کا کوئی افیئر ہے کیا ہے یا کسی قسم کا. وہ کسی بھی لڑکی عورت کے ساتھ آپ کا ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کی، وہ بھی انسان ہے، آپ کی کولیگ ہے. میری مثلا عظمیٰ آپا ہم سے سینئر، بہت اچھا تعلق. میں ان سے اپنی مطلب ہے جو میرے عشق ہوتے تھے یا کہیں میرے افیئر ہوتے تھے، شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں ان سے میں کیا کرتا تھا کہ دیکھیں آج کل میرا تو وہ ہنستی ہوتی تھی اور مجھے کہتے چلو بکواس کرتے ہو کمینے. مطلب اس طرح کا ہمارا سر، مہناز رفیع، اسی طرح روحی بانو، کوئی میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، ماں سوائے کولیگ کے. جتنی بھی ہماری خواتین میں نے کام کیے شو بزنس میں، میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں رہا، ماں سوائے ایک آدھ کے، اور وہ بھی ہاں وہ قصہ ہے پارینا. یہ بھی آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن وہ بہت پرانی بات ہے. پارینا شادی سے پہلے وہ بہت ٹھیک، شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. وہ تو مطلب کون نہیں، میں کوئی مطلب پتھر کا تو نہیں بنا ہوا، یا کوئی میں اسٹیچو تو نہیں ہوں یا مشینی انسان ہوں. اب میں ہیومن بینگ، مجھے کوئی بھی چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے، شادی سے پہلے بھی کر سکتی، شادی کے بعد بھی کر سکتی. میں آرٹسٹ نا، میرے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، مثلا آپ میرے دوست، مثلا آپ مجھے اچھے لگتے ہو، میں آپ سے دوستی کرتا ہوں. دوستی سے مراد کوئی دوسرے معنوں میں نہیں. اف یو آر مائی فرینڈ، تو ہم اکٹھے فلم بھی دیکھنے جائیں گے، ہم کھانا پینا بھی اکٹھے کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا آپ کے ساتر کوئی اور تعلق. لیکن فردوس صاحب تاثر یہ ہے نا کہ شوبز کی لائف از اے ویری ہائی لائف، بڑی ہائی لائف گزار رہے ہوتے ہیں آپ اس میں. وہ بظاہر لگتا ہے، ادروائز وی آر آل ہیومن بینگس. میں جن مثلا میں نے سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کام کیا ہوگا، میرے کتنے لوگوں کے ساتھ دوستی رہی ہے؟ ایک آدھ ہوگا، ایک دو تین دوست ہوں گے میرے، بندوں میں بھی عورتوں میں بھی. مثلا عظمیٰ آپا، اب ہم آپا کہہ رہے ہیں، لیکن بڑی دوستی، بڑی گپ شپ، میں کیا کیا بتاتا تھا ان کے ساتھ، کیا کیا ڈسکشنز کرتا تھا. تاثر یہ ہے کہ یو آر انجوائنگ دی لائف ایٹ اٹس پیک وین یو آر ان دی شوبز. آپ پارٹیز، ملنا ملانا، پینا پلانا، ان ایوری تھنگ. نہیں، وہ یہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا غلط تاثر ہے نا، کہ یعنی اگر ایک بندہ شو بزنس میں ہے تو وہ مثلا کسی عورت کے یا لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی افیئر نہیں. وی آر آل ہیومن بینگس. اور پھر چوائسیز ہیں. آپ زندگی میں، آپ کی زندگی میں 10-20 عورتیں تو آ جاتی ہیں، یہ لڑکیاں آ جاتی ہیں، آپ سب کے ساتھ تو شادی نہیں نہ کر سکتے.
یا سب کے ساتھ آپ کا افیئر تو نہیں ہو سکتا نا, ایک آدھ سے ہی ہوگا, اور اسی سے آپ شادی کر لو گے, یا آپ شادی زندگی میں ایک ہی یا دو کر لو گے, 3 تو ویسے ہی جائز ہیں. تو اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے لوگوں کا, پر تاثر تو یہ کہ جو لوگ شو بزنس میں ہیں وہ جس لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا افیئر ہے. نہیں ہے, یہ ایسا ہے ہی نہیں. میں آپ کو 20 ایسی لڑکیاں عورتیں بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, لیکن میں ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا, ماں سوائے ڈائلاگ کے, جو اسکرپٹ کے ڈائلاگ ہوتے تھے وہی بولتا تھا, ویسے میں ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا, نہ وہ مجھ سے کرتی تھی. تو کیا میرا ان کے ساتھ افیئر ہو گیا؟ ضروری نہیں. آپ کی بیوی اور بچے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں پھر؟ نہیں کرتے نا, نہیں, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. مثلا میرا جو تعلق ہے اپنی بیوی سے یا بچوں کے ساتھ وہ ہر دوسری عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل غلط تاثر ہے کسی کے بارے, میرے بارے میں نہیں, کسی کے بارے میں بھی, کہ ہم نے چاہے عابد علی ہو گئے, چاہے میں ہو گئے, چاہے کوئی بھی ہو گیا ہمارے ایکٹروں میں, ہم تو بڑے وفادار لوگ ہیں. ہم نے تو ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا سیکریفائسز کی ہیں, کسی کو نہیں معلوم. کہ 2-2, 3-3 دن اور رات جاگ جاگ کے ہم گونگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں صرف بچوں کی رزق کے لیے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. پتہ نہیں میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں میں نے جاگ کے گزاری, کتنی میں نے تکلیفیں سہی ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے جب میں صبح کے 4 بجے تک بیٹھا ہوا ہوں کہ میرا ابھی شاٹ آنا ہے اور مجھے اس کے 100-200 روپے ملنے ہیں, اور میں بیٹھا ہوا ہوں 36 گھنٹے میں جاگتا رہوں, 48 گھنٹے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اپنے بیوی بچوں کے, یار ان کے چیک ملنا ہے, روٹی ان کے لیے, رزق کے لیے. لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ کے پتہ ہی کتنے پیسے ہی لے رہے ہوں گے. کتنے ہم پیسے ملتے تھے؟ 100-200 روپے مائنر کے, یا جو سپورٹنگ رول کے 100 روپیہ, 200 روپے, 150 روپے یہ ملتا تھا, جس کا ہم آٹا لے کر گھر چلے جاتے تھے. یار کو خدا کا خوف کرو, ہم نے تو بڑی بہت when you look back in the past, کیا لگتا ہے ٹھیک کیا جو کیا, صحیح کیا؟ ہاں صحیح کیا, چونکہ یہی میرا نصیب تھا, اور میں اپنے نصیب سے ناخوش ہو کر یا اس کا گلہ کر کے اپنے رب کو کیوں ناراض کروں؟ اس کو راضی رکھنا چاہیے نا. یہ میری رب کی رضا تھی, یہ میرا نصیب تھا. میں نے جو تکلیفیں, جو دکھ, جو درد سہے, یہ میرے بچوں کو, بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ میرے پہ کیا گزری. وہ تو آرام سے سو رہے تھے نا گھر میں, اور میں ساری رات جاگ رہا تھا, اونگ رہا ہوتا تھا, 2 راتیں, 2 دن مسلسل اونگ رہا ہوں. کھانا بھی نہیں کھایا کہ کہاں سے کھائیں, باہر جائیں گے تو گرمی ہے بہت زیادہ. ہم اے سی ہوتا تھا باہر پی ٹی وی میں, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جولائی اگست کی گرمی ہے. تو بعض اوقات ہم کھانا بھی نہیں کھاتے, نہ دوپہر کا نہ رات کا, کہ یار باہر جانا پڑے گا, چنے کھانے پڑیں گے. تو وہ جب 12-1 بج جاتے رات کے, تو دکانیں بند ہو جاتی تھیں, چنے بھی نہیں ملتے تھے. تو ہم بھوکے ہی وہیں اندر اسٹوڈیو کے باہر وہ صوفے پڑے ہوتے تھے, یہ اسٹوڈیو کے باہر, ہم اس پر لیٹ جاتے تھے کہ یار چلو اے سی تو چل رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ آج یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی, اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے. پرواز کرتا رہا, محو پرواز رہا. آج ہماری کوئی نہیں پرواز کر, میں تو سب کچھ کر کے بھی ریکارڈنگ وغیرہ کر کے گھر ہی جاتا تھا. میں تو کہیں پرواز نہیں کی, میری تو پاری نہیں تھے, تو پرواز کہاں سے کرتے.